بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات چھٹا پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 کی تفسیر انشاءاللہ سنیں گے۔ تو ایک دو باتیں تمہیدی انشاءاللہ عرض کروں گا تاکہ ان آیات کی تفسیر سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عادات ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ تو ان کی بری جو عادات ہیں ان میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے پیغمبروں میں سے بعض پیغمبروں کو اپنی مرضی اور اپنے مخصوص نظریے کے ساتھ مانتے تھے۔ سمجھائیے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن اپنے ایک مخصوص نظریے کے ساتھ۔ اللہ کے بعض نبیوں کو بھی مانتے تھے تو ایک مخصوص نظریے کے ساتھ، یہ نہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے مثلا انہی کتابوں میں جن پر وہ ایمان رکھتے تھے تورات اور انجیل، اس کے مطابق اللہ کو مان لیں، ایسے نہیں مانتے تھے۔ یا اللہ نے جو نبی پیغمبروں کے بارے میں اصول اور ضابطہ جو بیان کیا ہے، وہ کتابیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائیں اس کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے ایک مخصوص نظریے کے ساتھ وہ اللہ کو اور اللہ کے بعض نبیوں کو مانتے تھے۔ تو ان کی تردید قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آئی ہے، اور ان کو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مانو جیسے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور اللہ کے تمام نبیوں کو مانو، ان پر ایمان لاؤ کہ وہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سب برحق تھے اور ہم سب کو مانتے ہیں۔ لیکن جو اہل کتاب تھے اکثر ان میں سے، تو انہوں نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو حالانکہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ کیوں کہا گیا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اپنے مخصوص نظریے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ماننا کہ جیسے اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا نا، یہ ہوتا ہے اللہ کو ماننا۔ اگر اس نظریے سے نہ مانا جائے تو وہ جو ماننا ہوتا ہے نا اپنے مخصوص نظریے سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مطلب ہے کہ اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ان کے بارے میں، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کا ماننا قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ مانتے تھے مخصوص نظریے کے ساتھ۔ تو جیسے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے جی اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس نظریے سے نہیں اللہ کو مانتے تھے۔ کوئی کہتا تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں سمجھائی؟ تو یہ مخصوص نظریے تھے ان کے، تو یہ اللہ پر ایمان کل عدم ہوا ان کا، اللہ پر ایمان تسلیم نہیں ہوا ان کا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے تھے، مثلا یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ بھی اپنے مخصوص نظریے کے ساتھ اپنی مرضی کا مانتے، نہیں سمجھ آئی؟ وہ بھی ایک مخصوص نظریے کے ساتھ مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے اللہ کے نبی پر ایمان لانا چاہیے وہ ایمان ان کا نہیں تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے وہ ایمان نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر انہوں نے مختلف مخصوص نظریے بنائے ہوئے تھے، تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسولوں کا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ کیا بات سمجھ آتی ہے جی؟ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کو ایسے نہ مانے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے مخصوص نظریات کے ساتھ اللہ کو مانے، تو وہ اللہ پر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے آپ دیکھ لیں یہ پاکستان، ہندوستان، انڈیا میں بہت سارے جاہل لوگ ہیں، اتنی جہالت ہے ان لوگوں میں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پیروں فقیروں اور بابوں کو شریک کرتے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے کفریہ اور شرکیہ جملے کہتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو عجیب عجیب قسم کے جملے کہتے ہیں جو بعض اوقات کفری اور شرکیہ جملے بھی بن جاتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ بعض اوقات وہ شرکیہ جملے بن جاتے ہیں، تو میرے مسلمان بھائی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے پکڑا نہ جب، تو نوح علیہ السلام نے فوراً دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا ہے جی۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح،
فلا تسألنی ما لیس لک بعلم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح یہ نہ کہہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس کا عمل تیرے عمل سے نہیں ملتا، اور اللہ پاک نے فرمایا اے نوح مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، کہیں آپ ناواقفوں میں نہ ہو جائیں۔ فوراً نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جی میں آپ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے اللہ، تو میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو دیکھو نا نبی اور پیغمبر ہیں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیثوں کے اندر بھی، کہ کتنے دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام نے کسی پر بد دعا کرنا چاہی، اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ بد دعا نہ کریں، نہیں سمجھ آئی؟ اور کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہی، اللہ نے منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے بد دعا کرنا چاہیے اللہ نے منع کر دیا، کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہیے اللہ نے منع کر دیا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بس اشارتاً بتا رہا ہوں۔ اور ایسے ہی نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت کا آپس میں لڑائی نہ ہو، ان کے آپس میں جھگڑے نہ ہو، اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہے۔ باقی یہ دعا آپ کی قبول ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری امت قحط سے ہلاک ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ظالم بادشاہ پر ایسا مسلط ہو جائے جو سب کو ہلاک کر دے یا سب کی شکلیں تبدیل ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں سمجھ آئی؟ تو باقی یہ جو دعا ہے نا کہ بھئی آپ کی امت آپس میں لڑے نا، یہ دعا قبول نہیں ہے۔ تو دیکھو اللہ کی بات، اللہ جو ہے نا غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے ایسے شعر بنا دیے، نہیں سمجھ آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت والے دن اپنے والد کو دیکھیں گے خستہ حال ہیں جی، اور بس ان کی حالت ایسی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جہنمی لوگوں کی قرآن مجید میں کیا حالت بیان کی گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابا جی میں آپ کو سمجھاتا نہیں تھا کہ دنیا میں آپ میری بات مان لیں، شرک چھوڑ دیں؟ تو وہ کہیں گے کہ بیٹا اگر آج مجھے نجات مل جائے نا تو میں پھر تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، نہیں سمجھ آئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیں گے، وہ جو ایک والد کی محبت ہوتی ہے وہ جوش مارے گی، تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، اپنے پاؤں میں دیکھو۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو ایک بجو، وہ ان کے والد کو اللہ تعالیٰ بجو کی شکل میں بدل دیں گے، اور وہ نجاست کے اندر لتھڑا ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کراہت آئے گی، فرشتے ان کی ٹانگوں سے پکڑ کے بجو کو تو آگ کے اندر پھینک دیں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں اللہ کی ذات ہیں جی، اس کی قدرت اور طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو شعر بنایا لوگوں نے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کو نہیں سکتا ہیں جی۔ یہ صرف ایک نہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں، باقی لوگوں نے بزرگان دین کے بارے میں ایسے جھوٹے واقعات قصے کہانیاں گڑھ لی ہیں کہ توبہ 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 ہیں جی۔ نہ ان کے، چلو ایک تو ہوتا ہے نا ان کی کتاب سے کوئی سچا واقعہ ثابت ہو جائے ہیں جی، اور سچے اولیاء کے جو سچے واقعات ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہیں نہ ہی حدیثوں کے خلاف ہیں۔ یہ جتنے لوگوں نے گڑھے ہیں نا، جیسے میں نے جمعے کے اندر بھی سنایا تھا کہ وہ جی ایک صاحب انڈیا کے ایک وہ مولوی صاحب، نام کے مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے، ان کو دادا جی کسی وجہ سے ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے لگ گئے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ دادا جی پیچھے سے نا ڈنڈا لے کے تو وہ بھاگ رہے تھے، قبرستان سے گزرے تو سارے مردے قبروں سے نکل آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بچے تھے نا ہیں، تو مردے قبروں سے نکل آئے، سبحان اللہ۔ اور نکل آئے تو پھر وہ دیکھنے لگے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی، حالانکہ اس وقت وہ بچے تھے، تو ان کو حیرانی سے دیکھنے لگے بھاگ رہے ہیں، تو کہنے لگے بھی مجھے کیا دیکھ رہے ہو، دادا جی ڈنڈا لے کر آئے، آپ بھی میرے ساتھ بھاگو۔ تو مردوں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ ہے کوئی گل کرنے والے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ چیزیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں جو من گھڑت ہیں، کیا ہیں؟ من گھڑت بزرگوں کی طرح منسوب کر کے تو ان اولیاء کرام بزرگان دین کو بھی بدنام کیا گیا۔ اللہ ان کا ایسا تعارف کروایا گیا جس کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بزرگ جو نا بدنام ہوتے ہیں۔ کیا جی بھائی بوڑھی نے دودھ نہیں چڑھایا تو پوری کشتی ڈبو دی، استغفر اللہ۔ کیا ولی نعوذ باللہ لالچی ہوتے ہیں کہ 1 کلو دودھ کے لیے یا لپ دودھ کے لیے پوری کشتی ڈبو دے؟ بات ہے کرنے والی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر کشتی ڈبوئی ہے، جس مائی نے منت مانی ہے نا اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ کنارے پھر رہی ہے۔ یہ نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی میں نے خود کتابیں پڑھی الحمدللہ، کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ نہیں۔ اور پھر لوگوں نے تصویریں بنا کے گھروں کے اندر رکھ لی، وہ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر آگے، مائی جو ہے نا، کوئی تصویر کس نے بنائی ہے ان کی بتاؤ؟
اس وقت تو تصویر کیمرہ ہی نہیں تھا، اور دوسرے نمبر پر حضرت کو کون ہے کسی کی ضرورت کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر بنا سکے؟ آگے مائی ہاتھ پھیلا کے جناب بیٹھی ہوئی ہے جی، اور اس کے بال بھی نظر آ رہے ہیں اور چہرہ بھی اس کا نظر آ رہا ہے. یہ تصویریں یہ ابھی بنائی گئی ہیں، بعد میں بنائی گئی ہیں. تو دیکھو اللہ کو ماننا ایسے ہے جیسے اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. نعوذ باللہ اللہ کو اس طرح یہ لوگ مانتے ہیں کہ نعوذ باللہ بزرگوں کا ان کو محتاج کر کے دکھاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ تو بزرگان دین جو سچے اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، یاد رکھو جو سچے بزرگ ہوتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کرتے ہی نہیں ہیں. یہ شاہ دولہ صاحب کا نام سنا ہے نا آپ نے؟ یہ سچے بزرگ تھے. میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بعد میں جتنے بھی یہ دربار ہے نا ان پر 2 نمبر لوگوں نے قبضہ کر لیا، ورنہ ان لوگوں نے کبھی شرک نہیں کیا. یاد رکھو یہ سب سچے اولیاء کرام تھے. پتہ ہے آپ کو شاہ دولہ صاحب جو تھے نا، یہ لکھا ہوا تھا کتاب کے اندر کہ واللہ عالم اس وقت یہاں رہتے تھے یا کسی اور جگہ پر، دریا کے کنارے نا اس وقت یہ رہتے تھے شاہ دولہ. تو پانی چڑھ آیا اور بن جو تھا نا جو بستی کی طرف آتا تھا آبادی کی طرف، وہ بن ٹوٹنے لگا. تو لوگ شاہ دولہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ شاہ صاحب بن ٹوٹنے لگا، کوئی دعا کریں. نہیں سمجھ آئی؟ پانی بستی کی طرف آنے لگا ہے، آبادی کی طرف آنے لگا ہے. تو کہنے لگے اچھا. بیلچہ لیا اور وہ جو بند تھوڑا رہ گیا تھا اس کو بھی توڑنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ مٹی ڈالتے توڑنا شروع کر دیا. تو بندے ران کہ شاہ صاحب پیر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ بن اور مضبوط کریں گے کوئی دعا. تو انہوں نے پتہ کیا انہوں نے کہا جدھر مولا ادھر ہی شاہ دولہ. کیا جدھر مولا ادھر ہی، جدھر مولا ادھر ہی شاہ دولہ. جی اللہ دا یہ اے رضا روڑے تو میں بھی ادھر رضا وچ راضی ہوں. لیکن اس ولی کا یہ جملہ کہا ہوا پھر پانی خود بخود ہی اتر گیا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ سچے ولی ہوندے نے. جیسے کہندے نے مائی بڈھی کہہ رہی سی شیخ عبد القادر جیلانی نو کہ میں نے پتہ ہے اللہ نے میرا پتر مار دیا، میں تاں ہی تواڈے کول آئی ہاں نا، میں اللہ دا مقابلہ کرو. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ دا میں تاں ہی تواڈے کول آئی ہاں، اللہ نے میرا پتر مار دیا تے تسی زندہ. وہ کہندے اللہ نے مار دیا تے میں کساں؟ جسے مائی نے بہت ضد کیتی ادھر ویکھ ادھر، تو پھر وہ خطیب ممبر تے بیٹھ کے پتہ باندرا اچھل دے نا، گل کٹ سمجھو اچھل دے زیادہ نے. نہیں سمجھ؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب بے علم نہ بے وقوف قسم کے لڑکے وہ ممبروں پر بیٹھ کر بندروں کی طرح اچھلیں گے. علم کام کی بات نہیں کریں گے، نہ علم کی بات، بس باندروں کی طرح اچھلیں گے ممبروں پر بیٹھ کر. یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو پھر وہ ممبر سے بیٹھ کے اینج کرتا ہے، کہتے ہیں پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے تھیلا روح والا کھولیا اسرائیل کو. تو کھول وہ ساری انہیں کھول چھڑیا تو ساری روحاں دوڑ کے اپنے اپنے جسم ٹوڑ گئے تو سارے زندہ ہو گئے. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے اسرائیل تیرے کیسے ایک زندہ کرتا نہیں کہ تلے سارے ہو گئے زندہ. انہیں ایمان نال دسو خدا دا مقابلہ ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح یار، یہ خدا دا مقابلہ ہے کہ نہیں؟ خدا نے چھڑیا مار تو مائی کہندی ہے نہیں تسی زندہ کرو. ہاں یہ تو کہنا اگر یہ واقعہ اس طرح بیان کر دے نا بھئی انہوں نے کہا تسی اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ کر دے، پھر کوئی سمجھ آؤں دی گل. اللہ دے زندہ کر سکتے نا، لیکن بڑا ڈائریکٹ شیخ عبد القادر جیلانی اینج ہاتھ پایا روحاں آپ تھیلے نے سارا زندہ ہو. یہ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ وہ اللہ کو ماننا ہے جس طرح یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے، لیکن انہیں کہا گیا کہ یہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو رسولوں کے ساتھ. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کا ایسا تعارف اور اللہ کو ایسے مانیں جیسے اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا، نہ اللہ کی ذات میں نہ صفتوں میں نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.